السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں ہم گزشتہ ایک دو ویڈیوز کی طرح سے آج بھی اذان کے سلسلے میں کچھ جانیں گے، سنیں گے۔ حضرات گرامی، اذان شروع ہونے سے پہلے ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک نیا رواج یہ آیا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے کلمات پڑھے جاتے ہیں، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ جیسے کلمات ادا کیے جاتے ہیں جو خود ساختہ ہیں، لوگوں نے خود بنائے ہیں۔ اس کا رواج نہ اللہ کے رسول کے دور میں تھا، نہ خلفائے راشدین کے دور میں تھا، نہ صحابہ کرام، تابعین اعظام، تابعین، ائمہ اور محدثین کے دور میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ یہ لوگوں کا نیا ایجاد کیا ہوا ہے۔ شیخ محمد عبدہ رحمہ اللہ جو مفتی مصر تھے، مصر کے مفتی تھے، ان سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اذان کے کلمات ٹوٹل 15 ہیں جو لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے اور بعد میں جو کلمات بھی کہے جاتے ہیں یہ سب نئے ایجاد ہیں، بدعت ہیں، ان کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے بارے میں، ان کے سلسلے میں دین میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، اس لیے اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ اذان دینے والوں کو بھی اور اذان دلانے والوں کو بھی ان چیزوں کے سلسلے میں سوچنا چاہیے اور دین میں کسی قسم کا اضافہ اور کسی قسم کی کمی سے بچنا چاہیے۔ اذان کے کلمات کیا ہیں؟ اذان دو طرح کے ہیں، دونوں طرح کی اذانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور دو طرح کی اذانوں کی وجہ سے اقامت بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک تو سمپل اذان جو ہمارے ہاں ہوتی ہے عام طور سے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم حی علی الفلاح کے بعد 2 بار۔ یہ اذان کے کلمات ہیں۔ اقامت جب اس طرح کی اذان ہوگی تو اقامت اقہری ہوگی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ دونوں اذان اور اقامت ایک حدیث سے ثابت ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک اذان اور ہے جو ترجیح والی اذان کہلاتی ہے، جس میں اذان دینے والا مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 بار اللہ اکبر کہنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ آہستہ آواز سے کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر 2 مرتبہ بلند آواز سے بھی کہتا ہے جیسے عام اذانوں میں کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس اذان کو ترجیح والی اذان کہا جاتا ہے۔ ترجیح یعنی 4 کلمات کو دہرایا جاتا ہے اس میں، اس لیے اس کو ترجیح کہتے ہیں۔ اس کے لیے اقامت دوہری اقامت ہے۔ اس حدیث میں جو اقامت کا تذکرہ ہے وہ دوہری اقامت کا تذکرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس طرح سے یہ دونوں اذانیں اور دونوں اقامتیں ثابت ہیں۔ اگر اقہری اذان کہی جا رہی ہے بغیر ترجیح کے تو اقامت اقہری کہی جائے گی، اور اگر ترجیح والی اذان کہی جا رہی ہے تو اقامت دوہری کہی جائے گی۔ یہ انصاف کا اور حدیث کا طریقہ ہے۔ حالانکہ لوگوں نے اقہری ہی اذان میں دوہری اقامت کہنا لوگوں نے شروع کر دیا ہے، یا بہت ساری جگہوں پر دوہری اذان ہوتی ہے، یعنی ترجیح والی اذان ہوتی ہے لیکن اقامت اقہری ہوتی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ افراط و تفریط اسی کو کہتے ہیں، اعتدال کی راہ یہ نہیں ہے۔ حدیث میں جس طرح کا تذکرہ ہے
اس کو اپنا لینے میں خیر ہے، بھلائی ہے، بغیر کسی مسلکی تعصب کے اور بغیر کسی بھید بھاؤ کے۔ تو حدیث میں اکہری اذان والی اقامت اکہری، اور حدیث میں ترجیح والی اذان والی اقامت دوہری، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ یہ دونوں طریقے ثابت ہیں۔ سفر میں بھی اذان و اقامت کہنی چاہیے۔ اکیلے آدمی کے لیے اذان و اقامت ہے یا نہیں؟ تو اکیلا آدمی بھی اگر کہیں ایسی جگہ پہ ہے جہاں اس کو نماز پڑھنا ہے تو وہ اذان دے سکتا ہے۔ اکیلے آدمی کو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے اذان و اقامت کہنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا رب بکریوں کے اس چرواہے سے بہت خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کی طرف دیکھو، اذان کہتا ہے اور نماز کے لیے اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، یقیناً میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اور میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ نمازیں جمع کرنے کی صورت میں اذان و اقامت کیسے ہوگی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج کے میں فرماتے ہیں کہ صحابی رسول نے اذان اور اقامت کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر صحابی نے اقامت کہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ تو دو نمازیں جمع کرنا ہے تو ایک بار اذان ہوگی اور دو اقامت ہوگی۔ دوسری جماعت کے لیے اذان اور اقامت دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جگہ اگر جماعت ہو چکی ہے، کچھ لوگ دوسری جماعت کرانا چاہتے ہیں تو انہیں اذان و اقامت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، جماعت ہو چکی تھی تو انہوں نے اذان اور اقامت کہی اور جماعت کروائی۔ جو دوسری جماعت کرانا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اذان و اقامت کہنی چاہیے، نہیں سوری میں نے کہا کہ نہیں کرنی چاہیے لیکن کہنی چاہیے، اذان و اقامت کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور سے لوگ جاتے ہیں اور اٹھ بیٹھ کر لیتے ہیں جماعت ہونے کے بعد اور کہتے ہیں کہ نہیں جہاں ایک بار جماعت ہو گئی نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں۔ دوسری جماعت اذان کے بغیر بھی جائز ہے، اگر اذان نہیں ہوتی ہے تو اقامت تو کم از کم کہنا ہی چاہیے۔ دوسری جماعت والوں کو اقامت ضرور کہنی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جماعت کے ساتھ اقامت کہلواتے تھے۔ اگر ایک آدمی نے تنہا نماز شروع کی لیکن بعد میں ایک اور آدمی جماعت کی نیت سے ساتھ آ گیا اور انہوں نے باجماعت نماز شروع کر دی تو انہیں اذان و اقامت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تنہا نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کون اس کے ساتھ نماز پڑھ کر صدقہ کرے گا؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی بغیر اذان و اقامت کے۔ قضا نمازوں کے لیے اذان و اقامت کا معاملہ جہاں تک ہے، نماز قضا ہو جائے تو بھی جماعت کروانے کے لیے اذان و اقامت کہنی چاہیے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کا حال بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی صبح کے وقت بیدار نہ ہو سکا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا بلال اٹھ اور نماز کے لیے اذان کر۔ پھر آپ نے وضو کیا، جب سورج بلند ہو کر چمکنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ یہ اذان سے متعلق چند باتیں تھیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں کچھ اور باتیں آپ کو میں بتاؤں گا، اذان کے بعد کی دعا بھی بتاؤں گا، اذان کے وقت کیا کہنا ہے اور اس کی اذان کے بعد کی دعا کیا ہے اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں، یہ آئندہ کی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔